قال الله تعالى في محكم تنزيله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ دنیا میں جب بھی ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو ماشاءاللہ دنیا میں مسلمان کیسے جیتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نبیوں سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خصوصاً صحابہ اکرام کے اندر ایمانی مضبوطی کیسے تھی، اور جب ان کا ایمان مضبوط تھا تو ماشاءاللہ انہوں نے حالات کا ڈٹ کر کیسے مقابلہ کیا۔ انشاءاللہ خطبے کے آخری میں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، اپنے ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے امت کے پاس کیا لائے عمل ہونا چاہیے، ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ مجادلہ کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں حضرات صحابہ اکرام کا تذکرہ فرمایا۔ صحابہ اکرام کی تاریخ کی عظمت کے لیے یہ کہنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ توریت میں فرمایا جو حضرت موسیٰ پر اتری تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری اس میں بھی حضرات صحابہ کرام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، جیسا کہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صحابہ کرام اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں انبیاء کے بعد دنیا میں اگر کوئی سب سے افضل جماعت اور گروہ ہے تو حضرات صحابہ کرام کا ہے۔ ایسی جماعت اور ایسا گروہ تاریخ نے اس سے پہلے دیکھا نہیں، اور قیامت تک ایسی گروہ اور ایک جماعت ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں صحابہ کی تعریف فرمائی ان مقامات میں سورۃ المجادلہ کی آخری آیتیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے ان کے ایمان کے بارے میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو مضبوط کر دیا تھا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی۔ معزز حاضرین، اس فانی دنیا میں بندے مومن کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی سرمایہ ہے تو وہ ایمان ہے۔ دیکھو بندے مومن کیا ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان پر آنچ آنے نہیں دیتا۔ پورے قرآن کا مطالعہ کرو، اللہ اکبر، ایسے ایسے اولوالعزم ہستیاں ہمیں نظر آتی ہیں تاریخ میں جنہوں نے جان گنوا دی مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہی ہوتا ہے، ایمان ایک ایسی چیز ہے جو بندے مومن کبھی لٹنے نہیں دیتا۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، ذرا تصور کیجئے دنیا میں اور دنیا میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھو۔ غور سے سنیے بات یہ ہے، دنیا اور دنیا میں رہنے والے جتنے لوگ، مال، مرد، عورتیں، بچے، ایک پلڑے میں رکھو ترازو کے، اور ایک پلڑے میں دنیا کے مومن کا ایک ایمان رکھو، مومن کا ایمان۔ وہ مومن کا ایمان دنیا کے سارے خزانوں پر مکمل طور پر بھاری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا، وہ کیا، اس کے سامنے ایک ایک کارڈ ہوگا، وہ کارڈ بھی اتنا لمبا جہاں تک انسان کی نگاہ جائے گی اتنا لمبا ہوگا۔ ان کارڈوں میں اٹھایا جائے گا، برائی لکھی ہوئی ہے، فلاں لکھا ہوا ہے، مگر اسے کارڈ میں لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ لا الہ لکھا ہوا جو کارڈ ہوگا سارے کارڈوں پر بھاری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برائی کرنے والے بندے کو کہے گا تمہارے یہ کارڈ میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اس لیے تمہاری نجات ہے۔ معزز حاضرین، یہ چیز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے سارے لوگوں کو ایک طرف رکھو، مگر نبی کو ایک طرف رکھو۔ سارے لوگ مل کر بھی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، کیا ایمان آپ کا یہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد قبیلے میں تھے، آگے ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ بنو سعد قبیلے میں اللہ کے نبی دودھ پینے گئے تھے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، وہاں کیا ہوا، وہ حلیمہ سعدیہ کے 2 بچے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اچانک آسمان سے فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کر کے اب کے سینے کو چاک کرتے ہیں، وہ سینے کو چاک کرنے کے بعد اس کو سونے کے تش میں رکھتے ہیں، زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں، دھونے کے بعد اس کو وہیں لوٹاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرجری کی گئی۔ وہ دل کو وہاں لوٹانے کے بعد وہ فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں
کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھو دنیا کے 10 لوگوں کو ایک طرف رکھو، نبی کو ایک طرف رکھو، کیا مقابلہ کر سکتے؟ وہ فرشتے دونوں آپس میں بات کرتے، 10 کو رکھو، 20 کو رکھو، 100 کو رکھو، آخر میں ایک فرشتہ دوسرے فرشتے بولتے دنیا کی ساری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک طرف رکھو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا معلوم ہوا یہ ایمان وہ بڑی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہر ایک کو نہیں دیتا یہ ایمان کی دولت۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرعون کو نہیں دیا، فرعون کی بیوی کو دیا، اللہ تعالیٰ نبی کو دیا، نبی کے چچا کو نہیں دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ان اللہ قسم بینکم مخلقا کما قسم بینکم ارزاقا، اللہ تعالیٰ جیسے رزق دیتا ہے ویسے اخلاق بھی دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَن يُحِبُّ وَمَا لَا يُحِبُّ، یہ جملہ سنیے، اللہ تعالیٰ دنیا اپنے محبوب بندے کو بھی دیتا ہے، اپنے نافرمان بندوں کو بھی دیتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اسی کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ کہا وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، رواہ احمد۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں یہ کافر کو مومن کو کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں، مگر یہ کافر غیر مسلم کیا ہوتا ہے؟ وہ علم و ایمان کی دولت سے مالا جو ہے کیا ہوتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ معزز حاضرین، ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے، انسان جان چلی جائے مگر وہ اپنے ایمان کا سودا کبھی نہ کرے، اور پختہ ایمان تو اور بڑی دولت ہے۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ہزار سال، 1500 سال جاتی تھے، کتنے سال؟ 950 سال تک ٹھہرے رہے، مگر ماشاءاللہ حضرت نوح کا ایمان کیسا، قوم نے کیا کیا تکلیفیں نہیں دی، مگر حضرت نوح کے ایمان میں ذرہ برابر زلزلہ نہیں آیا۔ اگر دیکھتے جاؤ، میرے پاس مثالیں زیادہ ہیں، وقت کم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، عیسیٰ کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بچانے کے لیے آگ میں جلنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے آگ ابراہیم پر تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ دیکھیے اب یہودیوں اور مسلمانوں میں لڑائی ہو رہی اس وقت، یہ بات یاد رکھو۔ اگر امت مسلمہ اپنا ایمان مضبوط کر لے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی اس بڑی سے بڑی سپر طاقتیں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے اللہ کے نبی حضرت نوح ہیں، تم سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام تھے یہ ہدایت کے روشن ستارے تھے، ان کے نقش قدم پر چلو۔ معزز حاضرین، دنیا میں سب سے پختہ اگر کسی کا ایمان تھا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ایک روایت سے اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی ایک درخت کے نیچے تلوار لٹکا کر سو رہے ہیں، ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے من یمنعک منی یا محمد، یعنی تلوار ہاتھ میں اٹھا لے کے نبی کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، پوچھنے لگا اے محمد تم بتاؤ تم کو میرے سے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر، نبی کی زبان سے اتنا لفظ نکلتا اللہ، بس ختم۔ وہ نکلا تو کیا ہوا؟ وہ آدمی کے ہاتھ سے جو ہے تلوار لرزتے ہوئے نیچے گر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اسے مار سکتے تھے، مگر اللہ کے نبی کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کمال توکل رکھتے تھے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مکے میں 13 سال تھے، مدینے میں 10 سال تھے۔ بھلا بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں تو دی گئیں، مگر تکلیفیں دینے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی جو ہے مکمل طور پر کوشش میں دنیا ناکام ہو گئی۔ اور آج بھی دیکھو دنیا میں مسلمانوں کے 60 پر 5 ممالک ہیں، غیر مسلم چاہتے ہیں کہ مسلمان مٹ جائیں، مسلمان مرے گا شہادت کا درجہ پائے گا، مسلمان کمزور پڑے گا، مسلمان بیمار ہوگا اس کے درجات میں بلندی ہوگی، مگر قیامت تک اس امت کو روئے زمین سے بربر مٹانا بہت مشکل ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پختہ ایمان والے، اگر آپ کے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو بدر میں دیکھو، احد میں دیکھو، جس وقت شیطان نے کھڑے ہو کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے، آپ کی جو ہے سر میں جو ہے زخم بھی لگا، مگر آپ نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ اور دیکھو حنین میں دیکھو
آپ کو بتاتا ہوں، ذرا ایک معمولی سا کچھ پریشان ہوتا تو ہمیں کتنا پریشان ہوتے۔ غزوہ حنین میں حوازن و ثقیف کے لوگ مسلمانوں پر وہ تیر کی بارش کرنے لگے۔ اس موقع پر تقریباً مسلمانوں کی تعداد 15,000 سے زائد ہے، سارے بھاگنے لگے، مگر ان تیروں کی بارشوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، حضرت ابو سفیان، حضرت عباس میدان ہی میں ہیں۔ اللہ کے نبی عباس کو بولتے، اے عباس، اللہ نے تم کو بلند آواز دی ہے، سارے لوگوں کو بلاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے سورہ بقرہ پڑھنے والوں واپس آؤ، اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ دوبارہ پلٹے اور ایمان کی بنیاد پر ماشاءاللہ لڑ کر الحمدللہ کامیاب ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی فاستقم کما امر، اے اللہ کے نبی اگر آپ جو ہے راہ راست پر رہیں اور اس پر جم جائیں، دیکھو حضرت نوح کو، دیکھو حضرت ہود کو، دیکھو صالح کو، دیکھو شعیب کو، دیکھو لوط کو، ماشاءاللہ ان تمام کا تذکرہ کریں تو اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ بات آتی ہے ایمان کے پختہ ہونے کی۔ آج کل دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو نبی پر اترا تھا، ہمارے سامنے لاکھوں ہزاروں حدیثیں بھی ہیں، مگر ہمارا ایمان وہ مضبوط ہو نہیں پا رہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا۔ کہیں نہ کہیں تربیت میں خلل ہے۔ آپ ایک الیکٹریشین کو لے کر آتے، گھر میں بولتے وہاں کنیکشن نہیں آ رہا، وہاں کنیکشن نہیں آ رہا، الیکٹریشین کیا کرتا؟ وہ تدبیر کرتا، دیکھتا کہاں غلطی ہے۔ یہی ایمانی تربیت میں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر غلطی ہے۔ وہ کیا غلطی ہے آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھو۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے ہماری تربیت فرمائی تو تربیت میں ترتیب کیسے تھی وہ بھی دیکھو۔ کہا فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، قرآن پڑھنے سے پہلے ہم نے اپنے ایمان کی تربیت فرمائی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایمان کو پرفیکٹ کرنے کے بعد ہم نے قرآن پڑھا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ آج ہم نے اس نبوی ضابطے کو الٹا کر دیا ہے، بچوں کو مکتب میں قرآن پڑھاتے پہلے سب سے پہلے ان کا عقیدہ درست کرو۔ دیکھو اس تربیت پر قربان جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانور پر بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے پیچھے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیا ہے۔ کیوں بٹھا لیا؟ تربیت کرنے لگے، بولنے لگے اے غلام اگر تم کو مانگنا ہو تو اللہ سے نفع نقصان پہنچانا ہے، اگر اللہ کی اجازت سے ہی مکمل طور پر ہوتا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی نے صحابہ کی تربیت کی تو ایمان کو پہلے مضبوط کر کے بعد میں قرآن سکھایا، مگر ایک ایسا زمانہ اب آ چکا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ قرآن پہلے دے کر بعد میں ایمان کی تربیت کرتے ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسے فرمائی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بعد میں ہم نے قرآن پڑھا، ہماری تربیت اچھی ہو گئی، مگر ہمارے بعد ایسے لوگ آئیں گے پہلے قرآن پڑھیں گے بعد میں وہ تربیت کریں گے ایمان کی، تو وہ جو ہے اپنے ایمان پر جم نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیسے، اس کے بارے میں تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا جو ایمان ہے کسی مخلوق میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افراد پر تربیت فرمائی ان کا ایمان کیسے دیکھو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کس قدر پختہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح بہم۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس معنی کو صحیح کہا ہے، کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کون؟ امت میں دوسرے نمبر پر ہر چیز میں، تربیت میں، ترتیب میں، فضیلت میں، ایمان کی تقویت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر حضرت ابو بکر کے ایمان کو لے کر ساری دنیا والوں کے ایمان کو وزن کیا جائے حضرت ابو بکر کا ایمان بھاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا ایمان پختہ نہ بنایا ہوتا تو کیا کیا ہوتا دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ابو بکر کے ایمان نے امت کو سنبھالا ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، جو یہ بولے گا کہ رسول اللہ مر چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا تلوار سے، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھو، پوری امت کا کیا حال تھا۔ علامہ ابوالکلام آراد رحمہ اللہ تو کہتے ہیں نبی کی وفات کی وجہ سے مسجد نبوی قیامت
قیامت سے پہلے قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں. ہر ایک آدمی جہاں جہاں سنا وہاں گر گیا. اگر اس وقت حضرت ابو بکر کی استقامت نہ ہوتی، ابو بکر کا پختہ ایمان نہ ہوتا، امت کو کون سنبھالتا؟ بعد میں جا کر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے تقریر کی، لوگوں دیکھو اللہ تعالیٰ تو زندہ رہنے والا ہے، مگر نبی دوسرے نبیوں کی طرح اللہ کے پاس جا چکے ہیں. اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بلیغ نصیحت کو ان کو حضرت عمر نے کہا. مجھے بات جب سمجھ میں آئی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا. معزز حاضرین، پختہ ایمان کمزور ایمان کب ظاہر ہوتا ہے؟ پختہ ایمان اور کمزور ایمان کب ظاہر ہوتا ہے؟ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں والایمان القوی یظہر اثرہ عند قوت الابتلاء. پختہ ایمان اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب آزمائش آتی ہے. اسی لیے بولتے جب آزمائش آتی ہے تو مومن جو ہے نکھر جاتا ہے، کافر بکھر جاتا ہے. جملہ غور سے سنیے، جب آزمائش آتی ہے نا، مومن کیا کرتا ہے؟ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. یہ ہمارا آقا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. آزمائش کے وقت مومن کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. لیکن آزمائش جب آتی ہے تو کمزور ایمان والا خوف کھا جاتا ہے. آپ کو اس ممبر سے میں نصیحت کرتا ہوں، ہماری اور ہماری ذریت کو بھی دنیا سے جاتے ہوئے ہم یہ نصیحت کر کے جائیں، حالات کس قدر بھی خراب ہو جائیں مگر ہمیں اپنے ایمان کو ہرگز چھوڑنا نہیں چاہیے. خصوصاً قیامت کے قریب میں ایسے فتنے عقائد کے باب میں ایسی خرابی آئیں گی. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں جیسے سانپ اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے، ایمان بھی سمٹ کر مدینے کی طرف چلا جائے گا. معزز حاضرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کیسے تھا؟ واقع معراج کو سارے مکے والوں نے جھٹلایا. لوگ جا کر ابو بکر سے کہنے لگے محمد کہتا ہے کہ راتوں میں جا کر آیا. تو اگر ابو بکر نے کہا اگر نبی بولتے ہیں تو میں مانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پختہ ایمان کی گواہی دیتے ہوئے کہا اے ابو بکر آج سے تم صدیق ہو. اور ابو بکر کا مطلب خود کیا معلوم ہے؟ علماء بولتے ابو بکر کا مطلب جلدی حق قبول کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر مکے میں محنت فرمائی اس میں ابو بکر بھی تھے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے. اللہ اکبر. ابو بکر کا ایمان جب تک تھا امت ماشاءاللہ ہمیشہ کیا رہی؟ فتنوں سے محفوظ رہی. آپ بھلا بتاؤ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کون سا گمراہ فرقہ دنیا میں پیدا ہوا تھا؟ اور حضرت عمر جب تک زندہ تھے ماشاءاللہ ان کی قوت ایمانی تو ایسی، میں سمجھتا ہوں عمر کی شہادت کے بعد آج تک ویسے شخص پیدا نہیں ہو سکے. عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان کیسے تھا؟ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر اسلام لائے ماشاءاللہ مکے میں مسلمانوں کو عزت ملی. اگر ان کے مضبوط ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو شیطان بھی ان کو اپنا دیکھ کر راستہ بدل لیتا تھا. یہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، دیکھیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنیے. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے. جب داخل ہوئے قریش کی کچھ عورتیں بیٹھ کر نبی کے پاس زور زور سے باتیں کر رہی ہیں. حالانکہ نبی کے سامنے زور سے بات نہیں کرنا. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اس حال میں کہ رسول اللہ کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھ کر زور سے بات کر رہی ہیں، حضرت عمر کا داخل ہونا تھا وہ قریش کے اٹھ کر بھاگ گئی. اللہ اکبر. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو ڈر ہے میرے سے ڈر رہے ہیں آپ سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ میرے سے ڈرنے کے بجائے ان عورتوں کو آپ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. بعد میں وہ قریش کی عورتیں آئیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے اور قریش کی عورتوں میرے سے ڈرتی ہو حالانکہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنا چاہیے. عورتیں کیا کہتی ہیں دیکھو. اور حضرت عمر کا ایمان کیسے تھا؟ اور قریش کی عورتوں نے کہا اے عمر تمہارے اندر جو سختی ہے، تمہارے اندر جو قوت ہے ہم نے دوسروں کے اندر نہیں دیکھی. اس موقع پر جب قریش کی عورتوں نے حضرت عمر سے وہ جملہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے عمر کو بیٹھے ہوئے دیکھتے. اس وقت حضرت عمر کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سلکا قط فجا الا سلک فجا غیر فجک. اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ کے نبی معمولی بات پر قسم نہیں کھاتے تھے، جہاں بات کی اہمیت آتی وہیں قسم کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے خطاب کے بیٹے تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان بھی دیکھ کر تم کو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ علماء کہتے ہیں شیطان متقی آدمی سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر کے اندر جو ایمانی طاقت تھی، حضرت عمر کے اندر جو تقوی تھا، اس سے شیطان بھی بھاگتا تھا۔ اور علماء تو یہ بولتے حضرت عمر کی کرامت تھی، یہ حضرت عمر کی خصوصیت تھی۔ حضرت عمر حق پرست تھے اور دین کے معاملے میں سخت تھے۔ اور ایک بات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ کیوں بدلتا تھا؟ دیکھو تجربت کیسے کرتے ہیں علماء۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو آدمی اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے شیطان اسی پر مسلط ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے خواہشات کو جکڑ کے رکھا تھا، اس وجہ سے شیطان ان کو دیکھ کر الحمدللہ بھاگ جایا کرتا تھا۔ معزز حاضرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ قوت ایمانی تھی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی وہ قوت ایمانی دی تھی۔ ہجرت کا معاملہ ہے، سارے صحابہ چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے ہیں، مگر ماشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اعلان سب کے سامنے مکے کے پاس جا کر اعلان کر کے جا رہے ہیں اے لوگو میں جو ہے مکہ جا رہا ہوں، لہٰذا کبھی جو ہے تو کسی کو میرے معاملے میں شک ہو تو میرے سے آ کر بات کرو۔ علی اعلان کھلم کھلا ہجرت کرنے جا رہے تھے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت عمر کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں پر محنت کی ان کا ایمان کیسے تھا دیکھو۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ مکے میں گزر رہے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ کالے کلوٹے مگر دل ایمان سے منور تھا۔ جب گزر رہے تھے اس موقع پر دیکھا یہ کالا کلوٹا جو ہے بلال کیا ہے، وہ اپنے آقا کی تکلیفوں میں آہیں بھر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر دل بڑا خراب ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خریدا لے کر آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک غلام کا ایک مؤذن کا کیا جو ہے مقام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابو بکر ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزاد دینے کے لیے ایمان، وہ مضبوط ایمان طاقت رکھنے والوں کو مکمل طور پر جو ہے پے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو چنا۔ بلال اگرچہ اونچی آواز والے تھے مگر ان کے اندر اتنا عقیدہ توحید پختہ تھا، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ماشاءاللہ سب کو توحید کا پیغام ملتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گیا، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر جن صحابہ کو جو تکلیف ہوئی اس میں بلال بھی تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کا انتقال ہوا بلال رضی اللہ عنہ مدینہ سے جو ہے شام چلے گئے تھے۔ اور ایک مرتبہ وہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب واپس آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں اذان دو۔ دیکھو اللہ کے نبی سے محبت اور اللہ کی قوت ایمانی کیسی تھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ وہیں رک گئے، روئے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے ایمان میں ہم دیکھتے ہیں یہ سمیہ، یاسر اور عمار کا ایمان تو ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمیہ، یہ عمار، یاسر، ان خاندان والوں کو تکلیف دی جاتی تو اللہ کے نبی ان کو صبر و استقامت کی وصیت فرماتے، کہتے اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے یاسر کے خاندان والو تم صبر کرو، انشاءاللہ تمہارا جو ٹھکانہ جنت ہے۔ اب اس کے بعد سورہ نحل کے 106 نمبر آیت ہے، کیا کیا؟ حضرت عمار کو پکڑ کے لے گئے کفار، لے جا کے بولے ایمان والے تھے، بولے کفر بولو جیسے آج کل بھی ہو رہا ہے، جے رام بولو، شری رام بولو، ویسے شاید انہوں نے کہا ہوگا، لے جا کر کہا دل میں تو ایمان تھا، زبان سے کفر کا اقرار کیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھاگ کر واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں گیا، کفار مکہ نے مجھ کو پکڑ کر کہا کہ میں کفر بولوں، یا رسول اللہ میں نے کفر بولا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمار سے پوچھا کیف تجد قلبک، کہا جب تم نے کفر بولا تو اس وقت تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ تو اس موقع
پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرا دل تو بڑا مطمئن تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، اگر مجبوری میں تم نے کفر کہا تو تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے عمار سے کہا اے عمار یاد رکھو اگر دوبارہ پکڑ بھی لے گئے تو ایسے ہی کرو. اللہ نے آیتیں اتاری الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اور عمار رضی اللہ عنہ کون تھے؟ دیکھو ان کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے مکے میں اسلام کا اظہار کرنے والے 7 لوگ کون کون تھے؟ رسول اللہ، ابو بکر، عمار، سمیہ، صہیب، بلال، مقداد. اور اللہ اکبر یہ تھے. ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. حضرت عمار تو وہ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے بھی بچا لیا تھا. اور ایک روایت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نسائی کی. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملی عمار ایمانا الی مشاشہ. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار رضی اللہ عنہ ایمان سے مکمل طور پر بھرے ہوئے ہیں. علامہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں بات یہ ہے، دیکھو بات یہ ہے ان کے گوشت میں بھی ایمان، ان کے جسم میں بھی ایمان، ان کی ہڈیوں میں بھی ایمان. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عمار کو شیطان کے حملوں سے بچا لیا تھا. ان کا ایمان اتنا پختہ تھا اللہ اکبر ان کے ہڈیوں میں، گوشت میں، ہر جگہ مکمل طور پر ایمان تھا. جیسے ایک نافرمان بندے کے خون میں شیطان دوڑتا ہے، اسی طریقے سے عمار ابن رضی اللہ عنہ وہ تھے جن کے ہڈی میں، گوشت میں اور مکمل طور پر ایمان تھا. اور یہی وہ ایمانی قوت تھی جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہو رہی تھی. ہر ایک صحابی ایک ایک اینٹ، مگر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ 2 اینٹیں اٹھا رہے ہیں. جب اینٹیں اٹھا کر یہاں رکھے وہ اینٹوں کی مٹی بھی ذرا جو ہے اس پر پڑ گئی کندھے پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھا تو اپنے ہاتھ سے مٹی ہٹائی. اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھو وہ ایسے دبلے پتلے تھے کبھی مدینے کی گلیوں میں ہوا آئی تھی تو ادھر ادھر ہو جاتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو یہ مسواک لا کر دیتے تھے. ایک مرتبہ مسواک لانے کے لیے درخت پر چڑھے تو درخت کے ساتھ ہلنے لگے. صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی. مسند احمد کی روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں، ان کی باریک پھرلیوں کو دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے تو آپ نے اس موقع پر فرمایا مما تضحکون. ان کی باریک پھرلیوں کو دیکھ کر کیوں ہنستے ہو؟ اور آپ نے اس کے بعد حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ دیکھنے میں دبلے پتلے مگر آپ نے ان کی قوت ایمانی کے الفاظ بیان فرمایا. کہا قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ابن مسعود کا ایک پیر بھی اگر قیامت کے دن میزان میں تولا جائے گا وہ بہت پہاڑ جیسا وزنی ہوگا. ابن حبان کی روایت میں آیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دونوں پیر بھی اگر تولے جائیں قیامت کے دن احد پہاڑ جیسا وزنی ہوں گے. عمر رضی اللہ عنہ جب بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو بولتے تمہارے اندر ایمان بھی علم بھی بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے حضرات صحابہ کرام ہمیشہ اپنے جو ہے جسم پر جو ہے تیہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ آدمی دبلا ہی کیوں نہ ہو اسے اپنی ایمانی تربیت پر مکمل طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھو آج بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مسلمان دنیا کے کسی کونے میں کبھی کوئی حملہ ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا تو پریشان ہو رہے ہیں. کیوں؟ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت کیوں نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں میرے پورے خطبے کا خلاصہ اسی جملے میں ہے. عبد المحسن عباد حفظہ اللہ مدینہ کے بہت بڑے عالم دین بدر میں کامیابی کیوں ہوئی اس کے اسباب پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو صحابہ کرام سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرتے تھے، اس کے بعد کیا ہے اپنے نفس سے جہاد کر کے اللہ کی اطاعت میں لگا دیے. سب سے پہلے داخلی دشمن کو جو ہے ہرانے میں انسان کامیاب ہوا، باہر سے آنے والے دشمن کو ہم ہرا سکتے ہیں. امت آج ہم دیکھتے اپنے نفس سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں. جب نماز فجر کے لیے اٹھنا ہوتا ہے ہمارے اوپر جو وزنی بلینکٹ ہوتی ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تو باہر سے آنے والے دشمنوں کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا آج تو عبد المحسن عباد بولتے بدر میں ایمان
ایمان، اللہ کی نصرت، نزول ملائکہ اور تزکیہ نفس، اور ان سب سے بڑھ کر اپنے نفس سے جہاد کر کے ماشاءاللہ انہوں نے جو طاقت پائی تھی اس وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے ایمان کو معیاری قرار دیتا ہے۔ آپ ایک چیز لینے جاتے تو دیکھتے کمپنی کی ہے کیا، ویسا ہمارا ایمان بھی اوریجنل ہونا چاہیے۔ آج ہمارا ایمان وہ تھرماکول کی طرح ہوتا ہے، کچروں کی طرح ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے صحیح فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت تمہارے پر وہ آئے گا کہ تم جو ہے سمندر بہت عدد میں تعداد میں بہت رہو گے، مگر کیا ہوگا، سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ آج دیکھتے ہیں امت مسلمہ توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے تھرماکول کی طرح ہو گئی ہے، حالانکہ ہم لوگوں کو طاقتور بھی ہونا چاہیے، مضبوط بھی ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر صحابہ کا مضبوط ایمان پیدا کر لو گے، مکے میں صحابہ نے حالات کا ڈٹ کر کیسے مقابلہ کیا، مدینے میں حالات کا ڈٹ کر کیسے مقابلہ کیا، یہی ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو ایسا ایمان دیا، وہ ایمان ایسا ہونا چاہیے اس ایمان میں رتی برابر بھی زلزلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان تو ہمیں مسجد تک بھی لے کر نہیں آتا۔ صحابہ اکرام کیسے تھے، اندھے ہو کر بھی کیڑے مکوڑے لینے والا کوئی نہیں، پھر بھی وہ ماشاءاللہ مسجدوں کو آیا کرتے تھے۔ دیکھو اس پختہ ایمان کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کے بارے میں کہا یہ اللہ کی جماعت ہے، ایک لفظ آیا حزب اللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں شیعہ جماعت بنا کے حزب اللہ نام رکھ لیا، وہ الگ ہے، وہ غلط ہے، اہل سنہ سے وہ جماعت سے الگ ہے، مگر ہمیں صحابہ کی طرح ایمان مکمل طور پر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا، قیامت کے قریب میں ایسے ہوگا یہودی 71 گروپ میں بٹ جائیں گے اور نصارہ 72 گروپ میں بٹ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میری امت 73 گروپ میں بٹ جائے گی۔ آپ نے کہا 70 پر 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی، تو آپ نے فرمایا صحابہ کی جماعت۔ سے کیا معلوم ہوا، معلوم یہ ہوتا ہے افتراق و انتشار کے وقت، فتنوں کے وقت صحابہ جیسا مضبوط ایمان ہی انسان کو فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اگر بندہ صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے دنیا میں نجات، آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، نبی کی اطاعت گزار تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے۔ آپ ذرا بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی پریشانیاں ہوئی کیا حضرات صحابہ کرام پریشان ہوئے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں آخرت کا تذکرہ فرمایا، صحابہ دھاڑے مار کر رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جب آخرت کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو ہمیں اسے جو ہے مطلب وہ برداشت کرنا مشکل ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا جب تمہارے دلوں میں قیامت کے بارے میں زیادہ ہول نہ کیا جائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر ماشاءاللہ اپنے دلوں کو سکون پہنچاؤ۔ اور کیسے تھے معلوم، حضرات صحابہ اکرام میں ایک ایک صحابی 1,000 پر بھاری ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر ہیں، مصر کو فتح کرنے میں مشکل تھی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے مدد مانگی، آپ فوج بھیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 4000 کا لشکر بھیجا۔ یہ دیکھو 4000 کا لشکر بھیجا اور ان میں 4 لوگوں کو 1,000 پر مکمل طور پر مقرر فرمایا۔ وہ کون تھے؟ مقداد ابن اسود، زبیر ابن عوام، حضرت عبادہ بن صامت، مسلمہ بن مخلد۔ یہ 4 کون تھے؟ یہ 4 ہر ایک کے پاس 1,000 مکمل طور پر ان کی کیا ہوتے تھے، ان کی نگرانی کرتے تھے۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں جس جنگ میں قعقاع بن عمر ہوتے ہیں وہ جنگ جو ہے ماشاءاللہ مسلمان جیت جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قعقاع بن عمر کے بارے میں کہتے ہیں پورے لشکر میں 1000 لوگوں کا رہنا اس سے بہتر ہے ان کی ایک آواز۔ صحابہ کی ایمانی طاقت تھی، قیصر اور کسریٰ کے تختے الٹے، ایران اور روما کو زیر کیا، اور صحابہ اکرام نے ماشاءاللہ اپنی قوت ایمانی سے گمراہ فرقوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ جان سکتے ہیں
ہیں. آج ہم ایک معمولی لکڑی توڑ نہیں سکتے. اللہ اکبر. خالد بن ولید کا ایمان رضی اللہ عنہ کا ایمان کیسے تھا؟ جس جنگ میں خالد ہوتے وہ جنگ کے بارے میں بولتے مسلمان جیت جاتے. ایک مرتبہ تو ایسے ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سنا ایک جنگ میں 80 یمنی تلواریں توڑی تھیں. اللہ اکبر. 80 یمنی تلواریں توڑی. اور جب اونٹ کی جو کوہان ہوتی اس پہ مارتے وہ آدھا ہو جاتے. جب ہاتھی ہوتا ہاتھی کی سونڈ پر مارتے 2 ٹکڑے ہو جاتے. اللہ اکبر. ایسی ان کے اندر طاقت تھی. پوری زندگی ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے جہاد میں گزار دیے. جب مرنے کا وقت قریب آیا تو بولے میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی ضرب نہ ہو. کہیں تیر کی مار, کہیں تلوار کی مار, کہیں نیزے کی مار. اگر آج میں شہادت کی موت سے محروم ہو کر ایک بوڑھی کی طرح مر رہا ہوں. معزز حاضرین, حضرات صحابہ کرام کی طرح ہمیں بھی اپنے اندر وہی ایمان جذبہ پیدا کرنا چاہیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کے اندر دیکھا ان کے اندر وہ شجاعت ہے تو کہا اے خالد تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو. آج ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں یہ منافقین یہ شیعہ سب مل کر حضرات صحابہ کرام کی طرح حضرات صحابہ کرام کو بیوقوف بولتے ہیں. حالانکہ دیکھتے ہیں شیعہ کا عقیدہ بھی ہے. بولتے شیعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیا ہو گئے سارے صحابہ مرتد ہو گئے. نعوذ باللہ. جو یہ کہتا ہے وہ مرتد ہے. حالانکہ حضرات صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں اللہ نے گواہی دی. مالک مدینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایمان بڑھتا ہے تو پہاڑوں کی طرح ہو جاتا ہے. دیکھو جب بندے کے اندر ایمان کی قوت ہوتی ہے وہ گناہوں سے اتنا دور رہتا ہے. آج ہمارا نوجوان ہم ان کے ایمانی طاقت تربیت نہیں کرے اس وجہ سے وہ زنا میں پڑا ہوا ہے. دیکھو ماعز کو, دیکھو غامدیہ کو. جب زنا ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے یا رسول اللہ گناہ ہو گیا دنیا میں پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سزا دی. جب سزا دیتے خالد نے غامدیہ قبیلے کی عورت پر پتھر مار پر خون کا ایک چھینٹا اڑا تو خالد نے اس عورت پر بددعا فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا خالد ذرا رکو اپنی زبان کو لگام دو. اس ایمان افروز عورت نے جو توبہ کی ہے اگر میں اس کو مدینے والوں میں تقسیم کروں اس توبہ کی وجہ سے مدینے میں 70 لوگوں کی مغفرت ہو سکتی ہے. آدمی ایمان میں جتنا پختہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ گناہوں سے دور رہتا ہے. آج ایمان پختہ کو تو لوگ کیا کر رہے ہیں آج ایمان اگر پختہ بناؤ بولے تو لوگ کیا کر رہے ہیں صحابہ کے بارے میں فلم بنا رہے ہیں, صحابہ کے میں سیریل بنا رہے ہیں, صحابہ کے بارے میں سیریل فلمیں بنا کے ہم اپنے ایمان کو پختہ نہیں کر سکتے بلکہ یہ صحابہ کے ساتھ گستاخی ہے. 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہیں. اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے امت مسلمہ کو شرک سے دور رہنا چاہیے. آپ دیکھو دنیا میں جب بھی مسلمانوں کو دنیا میں حکومت ملی ہے دنیا میں مسلمان 2 بڑی غلطی کرے, اتنی بڑی غلطی کرے اس وجہ سے آج دنیا میں ہم محکوم ہیں. ایک تو عیاشی کی زندگی کرے. دیکھو ہم نے تاج محل دنیا کو دیا فلاں دیا. اگر اس زمانے میں اسلام کی تبلیغ ہو جاتی لا الہ الا اللہ کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے تو ہندوستان آج کا نقشہ ایسا نہیں ہوتا. دوسری بات ہم کو جب بھی مسلمانوں کو حکومت ملی ہے آپ دیکھیں گے مغلیہ سلطنت کے دور میں بھی شیعہ تہذیب کو بہت بڑا اثر ہوا. آپ دیکھ لو آرکاٹ کا نواب, حیدرآباد کا نواب, بیجاپور کا نواب, ان میں جتنے نواب تھے ان نوابوں میں شرک تشیع مکمل طور پر بھرا ہوا تھا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرق. یاد رکھو معاذ میں تم کو 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اگر تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں. ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو پڑھنا ہے. ذرا فرعون کے جادوگروں کو دیکھو وہ کیا بولتے آئے, فرعون کی جے بولتے ہوئے آئے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر بے ساختہ سجدے میں گر گئے. صبح میں کافر تھے شام میں مومن تھے. فرعون نے کیا کیا جادوگروں کو بلایا میں تم کو یہ ہاتھ پاروں گا وہ پیر کاٹوں گا وہ ہاتھ کاٹوں گا تم کو کھجور کے تنوں پتہ کیا دوں گا پھانسی دوں گا. اللہ اکبر. جادوگروں ایمان کیسے تھا بولنے لگے اے فرعون تو زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی ختم کرے گا مگر ہم اللہ پر ایمان لائے اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے ایمان لائیں. لہذا ہمیں ان کو پڑھ کر بھی مکمل طور پر اپنی عبرت لینا چاہیے. اسی طریقے سے نبی کی سیرت پڑھو. ماشاءاللہ نبی کی سیرت کا ایک ورق پڑھو زندگی میں آپ کو جینے کا حوصلہ ملے گا. صحابہ کی سیرت پڑھو آپ کو جینے کا حوصلہ ملے گا. اب اچھے اخلاق بناؤ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان جس کا اتنا اچھا ہوتا ہے اخلاق بھی اتنا اچھا ہوتا ہے. اور فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرو. آج ہمارے اندر فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. ہمارا ایمان 5 روپے کی طرح ہو گیا, ہمارا ایمان 10 روپے کی طرح ہو گیا.
گیا. ہمارا ایمان کیا ہے؟ وہ خون سے بھی سستا ہو گیا. ایمان کیسے ہونا؟ ایسے ہونا مصیبت آئے تو مصیبت واپس ہو جانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ کے پاس جاتے ہیں, جا کر پوچھتے ہیں حذیفہ اللہ کے نبی نے جن منافقین کا نام تم کو بتایا میں اس میں تو نہیں ہوں. اللہ اکبر. تو اس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ کی محبت کرنا اور قرآن کا مطالعہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. اور دیکھو یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اس میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام بھی تھے. اور سورہ کہف پڑھتے ہم جمعہ کو, یہ سورہ کہف بھی ہمیں بتاتی ہے وہ 7 نوجوان جو اپنے ایمان و عقیدے کو بچانے کے لیے غار میں گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت ایمانی کو دیکھ کر 309 سال تک سلایا. یہ ہر سورہ جمعہ ہمیں سورہ کہف ہر جمعہ ہمیں مکمل طور پیغام دیتے. اور یہ بات یاد رکھو, ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں نہیں جاؤ گے, تمنا کرنے سے جنت میں نہیں جاتے. جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں, یہ ایمان تمنا کرنے کے, میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا نہیں ہے. ایمان وہ ہے جو تمہارے دل میں بیٹھے, ایمان وہ ہے جو تمہارے دل میں بیٹھے اور اس کا اثر تمہارے مکمل طور پر جو ہے اعمال سے ہونا ہے. نیک لوگوں سے دوستی کرو, ایمان بڑھے گا تمہیں. اور اللہ سے دعا کرو. دیکھو یہ دعا کرتے اللہم انی اسألک کا ایمان اللہ یرتد, اے اللہ تو پختہ ایمان دے تو مجھے. اور جب ہم کسی کی نماز جنازہ میں کھڑا تو کیا کرتے؟ اللہم بولتے اے اللہ تو جیسے اس کو اسلام پر موت دیا مجھے بھی اسلام پر موت دے. اے اللہ تو سے ایمان کی حالت میں موت دیا مجھے اسلام کی حالت میں موت دے. طلحہ بن عبید اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اور امام احمد دونوں مل کر ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں. امام احمد ایک کشتی میں ہے, میں ایک کشتی میں ہوں, دونوں کشتیاں آپس میں ملیں. طلحہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے امام احمد کو بہت دور تک خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا. اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی دعا کی, اے اللہ تو مجھے اسلام پر اور سنت پر موت دے. سفیان ثوری رحمہ اللہ جب بھی ابراہیم بن ادہم کے پاس جاتے تو بولتے اللہ سے دعا کرو توحید پر ہماری موت ہو, اسلام پر ہماری موت ہو. اسی طریقے سے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطے بتایا اس پر عمل کرنا چاہیے. آج کے خطبے کی آخری چیز ہے, نسائی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ہم سب سے افضل عمل بول سکتے نماز پڑھنا, والدین کی جو ہے کیا کرنا, خدمت کرنا. لیکن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے افضل عمل وہ ہے ایسا ایمان پیدا کرو جس کے اندر شک و شبہ ختم ہو جائے. آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان ایمان رکھتا پھر بھی شک ہے, اس کے اندر شبہ ہے. شیطان شبہات اور شہوات میں انسان کو گھیرنے کے لیے آتا ہے. بہرحال خطبہ تھوڑا لمبا ہوا, معذرت کے ساتھ. خلاصہ یہ ہے حضرات صحابہ کرام سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے ایمان کو مضبوط کر کے ہی حالات کا مقابلہ کیا. اگر ہم ایمان کمزور کر لیتے ہیں وہ مرنے سے پہلے موت آ جائے گی ہمیں. لہٰذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اللہ تعالیٰ سے بولو اے اللہ جیسے تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے لوگوں کو جو ایمان دیا تھا وہ غیر متزلزل ایمان ہمیں بھی پیدا فرما. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابو بکر جیسا ایمان, حضرت عمر جیسی قوت ایمانی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کی عورتوں کو حضرت سمیہ جیسا ایمان عطا فرمائے. اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی عطا فرمائے, ان کی ذلت کو زندگی بدل دے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنے اندر قوت ایمانی پیدا کر کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو بھی دشمنان اسلام سازشیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دشمنان اسلام کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.